السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ اور سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے درمیان خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابقہ اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف علی، اور ان کا خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے اپنے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کریں، ایک جو ابھی کیس ابھر کے سامنے آیا ہے جس پہ بہت گفتگو بھی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، اس لیے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ کے اس بڑھتی ہوئی خلیج کا پھر نقصان کیا ہو رہا ہے، ہم اس پہ بھی آئیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 2 رکنی بینچ کی سماعت کی جس میں توہین عدالت کیس کی سنوائی تھی ایڈیشنل رجسٹرار سٹاف سپریم کورٹ کے، اور 13 جنوری کو کیس جب لگایا گیا تو آرڈر یہ دیا گیا کہ اگر کوئی کیس جس میں کانسٹیٹیوشن کلوز آ جاتی ہے، اس کیس میں کانسٹیٹیوشن 191 سب کلوز اے کی تشریح آ رہی تھی، تو اگر کلوز آتی ہے تو کس طریقے سے کوئی ریگولر کورٹ کو یہ کیس سننے سے روک سکتا ہے، یہ آزادی قانون کے منافی ہے۔ اچھا، کیس 16 جنوری تک ملتوی ہوا، اس لیے ملتوی ہوا کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جو پرانا بینچ تھا اس کو زندہ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی عقیل عباس صاحب کو نکالنا تھا، اس کے علاوہ عرفان صاحب کو ایڈ کرنا تھا۔ جب انہوں نے نئے اس بینچ کا، جو اب کے لیے تو نیا ہو گیا، اس کا آرڈر دیا تو ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس صاحب نے عمل درآمد کرتے ہوئے نوٹ بنا کر کمیٹی کو بھجوا دیا کہ یہ منصور علی شاہ صاحب کے بینچ کا فارمیشن ہے، آپ دیکھ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو بھی بینچ بنتا ہے وہ ایک کمیٹی ہے جدھر وہ جاتا ہے سپریم کورٹ کی، اور وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ فائنل بینچ کی شکل کیا ہوگی۔ جب کمیٹی نے دیکھا کہ ادھر تو کانسٹیٹیوشنل تشریح کا معاملہ آ رہا ہے، اور جو تشریح کا معاملہ آ رہا ہے وہ ڈائریکٹلی 26ویں آئینی ترمیم کی مکمل نفی کر رہا ہے، تو کیس جو تھا انہوں نے 20 تاریخ کو جو لگنا تھا وہ نہیں لگایا گیا، بلکہ کانسٹیٹیوشن کی کورٹ کی کمیٹی کو بھیجا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا خواتین و حضرات کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو کمیٹی ہے وہ ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کمیٹی نے 27 جون یعنی 27 جنوری یعنی آج کے دن جب میرے پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت یہ ہیئرنگ ہو رہی ہوگی، اور اس میں 8 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا کہ اس کیس کی سماعت کی جائے۔ اس کی سربراہی امین الدین خان صاحب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جب 20 کو کیس نہیں لگا تو ایڈیشنل رجسٹرار کو نوٹس دیا گیا، نذر عباس نے تحریری جواب جمع کرایا، اور منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم 191A کو اب نہیں دیکھیں گے، انہوں نے ایک یو ٹرن لیا، آپ یہ کہہ لیں۔ اور لیکن نذر عباس صاحب نے کہا کہ جی مجھے کیوں نشانے کا ہدف بنایا جا رہا ہے، میں نے تو صرف جو مجھے کہا گیا تھا میں نے تو اس پہ عمل و درآمد ہی کیا ہے، مجھے کیوں وکٹمائز کرایا جا رہا ہے۔ عقیل عباس صاحب نے عباسی صاحب نے بڑے جارحانہ انداز میں کہا کہ ہم کمیٹی کے فیصلے کا جائزہ لیں گے اور ضرورت پڑی تو ہم ان متعلقہ کمیٹی پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگائیں گے، لیکن ہم یہ کر نہیں رہے کیونکہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم کوئی مزید جھگڑا نہیں چاہتے۔ اس کیس کا منصور علی شاہ کے جو اس کا فیصلہ جو تھا وہ محفوظ کر لیا گیا۔ دوسری جانب ایڈیشنل رجسٹرار سٹاف نذر عباس کی طرف سے جو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ ہے، جو بائی دا وے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ابھی تک نہیں لگا ہے، توہین عدالت کا، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ اس اپیل پہ 6 رکنی بینچ بن چکا ہے، اور آج اس کی ہیئرنگ یقیناً اس وقت ہو رہی ہوگی اگر کہ اس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے۔
مزیدار ڈیولپمنٹ جو ایک اور ہوئی کہ جب منصور علی شاہ صاحب کو کیس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کیس لگانے کا پتہ چلا تو انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس علی مظہر کا کمیٹی کے ممبران کے طور پہ اعتراض اٹھا دیا 191A سب کلاز 4 کے تحت۔ انہوں نے نئی کمیٹی کا جو سجیشن دیا اس میں انہوں نے کہا کہ ایسے ججز کو شامل نہ کیا جائے جن میں کوئی ایسی پاسبلٹی ہو کہ کنفلکٹ پیدا ہو سکتی ہو۔ آئینی طور پہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو 23 تاریخ کا یہ جو میرا اپنا ایک فیصلہ ہے اس کو یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ نتھی کیا جائے کہ ہماری یہ آبزرویشنز ہیں۔ اب خواتین و حضرات، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں اشتر اوصاف علی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ تھینک یو فار بینگ ہیئر اشتر صاحب، اور مہربانی آپ اسلام آباد سے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انہوں نے انیشلی ہمارے پروگرام میں خود تشریف لانا تھا مگر ان کے کیسز لگ گئے تو ہم نے انہیں آن کال لیا ہے۔ پہلا سوال اشتر صاحب، جو ابھی میں نے یہ کیس کے بابت بات کری کہ یہ جو ان ہاؤس کنفلکٹس اب بہت زیادہ نمایاں ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو لے کر اور ریگولر کورٹ کو لے کر، اس سے سپریم کورٹ کی اپنی ساکھ پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اور دیکھیے یہ ایک کیس کا معاملہ نہیں ہے، ہم یہ جیسے ہی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم دوسرا یہ ریگولر کورٹ میں علیحدگی ہوئی ہے تو ہم یہ تگ و دو دیکھتے آ رہے ہیں، بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں معاشرتی طور پہ اور ایک عام عوام کے کیسز کے حساب سے کیا اثر لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے؟ یہ سوال جو ہے میرا خیال ہے صرف آپ ہی کا نہیں ہے، یہ اس وقت ہر کسی کی زبان پہ یہی سوال ہے کہ یہ سلسلہ کب، کیسے اور کیوں کر یہ تھمے گا، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ ہماری سوشل لائف پہ، پولیٹیکل لائف پہ، آپ کی جو لیجسلیٹو ہسٹری ہے اور جو لوگوں کے معاملات ہیں عدالتوں میں اس پہ کیسے امپیکٹ کرے گا۔ میرا خیال ہے اس میں کسی کوئی انالیسس کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی عدالتوں میں ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکنامک سٹیبلٹی پہ، آپ کی اب تو پولیٹیکل معاملات کے اوپر بھی اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سوشل فیبرک ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ بھی قانون اور قانون کی حکمرانی اور اس کی امپلیمنٹیشن سے منسلک ہیں۔ تو جب لوگ دیکھیں گے کہ ان ہاؤس فائٹنگ ہے، ان ہاؤس دشنام ترازی ہے، ان ہاؤس جو ہے وہ دا ہاؤس از ناٹ ان آرڈر، تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا نا اپنی یہ انسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھنا کہ یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس سے ہمیں انصاف کی توقع ہے، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے ہمیں شنوائی ہوگی، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ ہمیں ہمارے حقوق کا پاسداری ہوگی، ہمارے حقوق کی علمداری ہوگی، ہمیں ہمارے حقوق جو ہیں وہ ملیں گے۔ تو ایک کیوس کا سما بن جاتا ہے اگر آپ کے ملک میں کورٹ سسٹم جو ہے وہ اچھا نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اب تو اس کے انڈیکسز بن گئے ہوئے ہیں اور رینکنگ ہوتی ہے، اور ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس رینکنگ میں بہت بہت نیچے ہیں۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کا آسان حل بھی ہے، اور اس کا اگر نہ کوئی کرنا چاہے تو یہ مزید خراب ہوگا۔ آسان حل کیا ہے؟ میرے خیال ہے آسان حل وہی ہے جو ہم کئی برس سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا کا ضروری ہے، اور نیشنل ڈائیلاگ کے لیے میرے نزدیک سب سے بڑا آپ کا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ پارلیمنٹ میں تو صرف پارلیمنٹیرینز ہی بات کریں گے، نہیں، پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کمیٹی کی صورت میں تشکیل دے دے۔ سو کمیٹی آف دا ہاؤس اگر بنے تو سب کو سنا جائے، چیف جسٹس بھی وہاں پہ آ کے بات کریں، چیف جسٹسز سارے صوبوں کے بات کریں، چیف منسٹرز بات کریں، گورنرز بات کریں،
تمام سٹیک ہولڈرز بات کریں، سول سوسائٹی آئے، اور یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ چلتا چلا جائے جب تک کہ ہم ایک ایسے نہج پہ نہیں آتے کہ سب سے پہلے ہم اپنی بھڑاس نکالیں۔ اصل میں جو بھڑاس نکالنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک بڑا ضروری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی باتوں کو وائس کر سکیں، اور پھر ایک آپ کنسنسس کیجئے، اس کی سب کمیٹیز بنائیے اور ایک مربوط قسم کا سلسلہ بنائیں۔ یہ جو ہم پیچ ورک کرتے ہیں نا، حل نہیں ہے، اور میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ کی طرف چلیں۔ بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب، بہت بہترین اور مفصل جواب۔ دوسرا سوال اشتر صاحب آپ سے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے، کبھی لیٹرز، کبھی اس کو سننے کی کوشش۔ ظاہر ہے آئینی طور پہ اگر ان کو اختلاف ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر ذاتی طور پہ بھی سب سے زیادہ ایفیکٹ ان کی ذات ہوئی ہے، کیونکہ جو ان کا عہدہ تھا ایک چیف جسٹس بننے کا اور ان کا خواب وہ ادھورا رہ گیا ہے۔ لیکن جو پارلیمانی فیصلہ ہے وہ کورٹ میں تو نہیں ہو سکتا، وہ تو پارلیمان ہی کرے گی، اس بات سے تو میرے خیال میں آپ بالکل اتفاق کریں گے۔ لیکن نظر عباس صاحب کا کیس جو ایک سمجھیے ٹیسٹ کیس کے طور پہ میں نے اس کے اوپر آج بات کری ہے، اس میں بھی 26ویں ترمیم کو ہی مدعا بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو خلیج بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو ان دونوں ٹائپ کے کورٹس کے درمیان، اس کو آپ کیسے 26ویں ترمیم کے تناظر میں کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ اب 26ویں ترمیم میں آپ نے بہت ساری چیزیں اچیو تو کر لیں، مثلاً آپ نے جو کولیجیم ہے اس کو چینج کر دیا، اور آپ نے اکاؤنٹیبل بھی بنا دیا ججز کو، آپ نے ان کا الیکشن کا سلسلہ بھی بنا دیا۔ وہ اپنی جگہ پہ باتیں ہیں، لیکن کیا اس نے آپ کو کوئی حل نکال کے دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حل کے بجائے ایک الجھاؤ پیدا ہو گیا، اور الجھاؤ جو ہے وہ بیسکلی اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے پیچ ورک کیا، آپ نے کورٹ کے اندر ایک کورٹ تشکیل دے دیا۔ میں پہلے دن سے بلکہ کئی برس سے اس بات کا داعی ہوں کہ آپ کے جو پروونشل ہائی کورٹس ہیں وہ پروونشل معاملات دیکھیں، پروونشل سارے سلسلے دیکھیں۔ آپ کے فیڈرل قوانین کے لیے آپ کو ایک الگ عدالت بنانا چاہیے، اور فیڈرل قوانین کے لیے آپ فیڈرل کورٹس کیجئے، اور وہاں پہ دیکھیے کسٹمز کے ہیں، انکم ٹیکس کے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں جو کہ فیڈرل سبجیکٹس ہیں، تو ان کو آپ فیڈرل کورٹس کی ان کو دیکھیں، اور وہاں سے پھر جو آپ کا سپریم کورٹ ہو جو فیڈرل قوانین کے بارے میں دیکھیں۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے گا، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ صرف یورپین ممالک میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہے، یہ ساری دنیا میں فیڈرل کورٹس جو ہیں وہ معاملات کو دیکھتی ہیں جو کہ فیڈرل قوانین کی انٹرپریٹیشن وغیرہ کے بارے میں بات، تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ پرسنالٹیز کا کلیش بہت ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ ان کو ہم ڈسکس تو ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے حل نکالنے کی بات ہے۔ اپنے آپ کے ملک میں آپ دیکھیں گے کہ اتنے عرصے سے اتنے سارے کیسز التوا میں چلے آ رہے ہیں، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم اپنی جورسڈکشن وغیرہ ہی کا پہلے تعین نہیں کرتے۔ تو اس کو کلیئرلی ڈیمارک کیجئے، اس کے اندر کلیئر ڈیمارکیشنز ہونے چاہیے، اور یہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے کہ میرا کورٹ سپیریئر ہے یا آپ کا کورٹ سپیریئر ہے، یا میں بہتر جانتا ہوں اور آپ کمتر جانتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسیشن کے بینچز الگ ہوتے ہیں، ریونیو کے معاملات جو ہیں، مثلاً آپ کے جو لینڈ ریونیو کے معاملات ہیں وہ الگ ہیں، فیملی ڈویژنز الگ بنتی ہیں، چانسری ڈویژنز ہوتی ہیں، یعنی سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو وکلا بھی ہوتے ہیں، اور پھر ججز بھی سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ نے سروسز ٹرائبیونل بھی تو بنائے نا، کیوں بنایا آپ نے؟ کیونکہ وہاں پہ ایک سبجیکٹ ہے جس کے اندر ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے بینکنگ کورٹس کیوں بنائے؟ آپ نے بینکنگ کورٹس اس لیے بنائے کہ جو بینکنگ کے معاملات سے شد بدھ رکھتے ہیں، جو اس کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، وہ ان معاملات کو دیکھیں۔ آپ نے انکم ٹیکس کے ٹرائبیونلز بنائے، کیوں بنائے؟ کیونکہ سب ججز جو ہیں ان معاملات کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کو آپ الگ الگ ڈویژنز بنائیں،
ہائی کورٹس میں بھی آپ ڈویژن بنائیں, سپریم کورٹ میں بھی ڈویژنز بنائیں. تھینک یو ویری مچ اشتر اوصاف صاحب. آئی ایم شیور ہمارے ناظرین کو آپ کا جواب بے حد پسند آیا ہوگا. خواتین و حضرات, آپ نے سنا کہ اشتر اوصاف صاحب نے ایک انتہائی منجھے ہوئے سینئر وکیل جو سابقہ پاکستان کے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا, یقیناً ہم سب کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں ان کی گفتگو پہ غور کرنا چاہیے. پروگرام پسند آیا ہو خواتین و حضرات, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں. اور اگر آپ نے میرے چینل کو, اپنے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا, پلیز ڈو اٹ ناؤ.